لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن علماء أهل سنته ومرشدي الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی درود و سلام کے بعد تمام دوست احباب حاضرین سامعین کو میری طرف سے محترمانہ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ اور کروڑ شکر احسان سمال کے کائنات کا کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کے دن کی نعمت سے سرفراز فرمایا. آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور چھٹا روزہ ہے. اس مہینے کی تو ایک ایک گھڑی جو ہے وہ رحمت بری ہے.
مگر جمعۃ المبارک کا دن اگر رمضان المبارک میں ہو تو اور فضیلت والا ہے۔ ویسے پورا سال یہ دن جو ہے وہ فضیلت والا ہی ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے جمعہ کے دن، اور پھر رمضان مبارک میں یہ بخشش کا ذریعہ سمجھے ڈبل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکت عطا فرمائے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کی بخشش آج کے دن کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان بخشے جانے والوں میں آپ کا اور میرا نام بھی درج فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشش کا آج کے دن کروانا عطا فرمائے، کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام نے رضوان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے جبکہ کوئی بول نہیں رہا تھا، کوئی دعا نہیں کی جا رہی تھی، کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کس بات کا کہا؟ تو کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو وہ بندہ کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑے، وہ بندہ ذلیل اور رسوا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو بوڑھا پایا، اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، فرمایا ایسا بندے کی جیسا بندہ جو ہے وہ بھی ذلیل اور رسوا ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے یہ کہا، یہ دعا کی کہ یا اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ تو اپنی زندگی میں پا لے، جس کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ تو آ جائے، مگر اس میں عبادت اور ریاضت کر کے بخشش کی دعائیں کر کے وہ بخشش نہ کروا سکے، وہ بندہ بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ تو پتہ چلا کہ محروم ہے وہ بندہ، بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو اس مبارک مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، کہ جب ہر طرف بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہر آنکھ بخشش کی جا رہی ہے، سحری کے وقت میں نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، افطاری کے وقت نہ جانے کتنے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، تو ایسا بندہ کہ جو اس مہینے بخشش والے مہینے میں آ کر بھی بخشش نہ کروا سکے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اور میرے آقا نے اس کا کہا آمین۔ اس لیے
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، والدین کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب بخشش فرمائے اور سب کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور دوسرا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم کس کی پیروی کرو، کس کی اتباع کرو، کس کے نقش قدم پر چلو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیروی کرنے کا حکم دیا، اور تیسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم پیروی کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، یعنی بخشش حاصل کرنے کا طریقہ، آسان نسخہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر کچھ محبت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کس طرح کی جائے، اور کب بندہ اپنی اس بات میں سچا ثابت ہوگا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو۔ اے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں، ان لوگوں کو کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرو، نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرو، نبی کریم علیہ السلام کی بات کو مانو۔ جب تم نبی کریم علیہ السلام کی بات کو مان لو گے تو پھر رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہیں، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جب تم فاتبعونی پہ عمل کر لو گے، جب اس کے محبوب علیہ السلام کی اتباع کر لو گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کی ذات کو، اس کے ذکر کو، اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے۔ کتنا بلند کر دیتا ہے؟ جتنا چاہتا ہے اس بندے کو سب عطا فرما دیتا ہے اللہ۔ اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا نا تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر تمہیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا، پھر تمہیں بخش دے گا جب تم فاتبعونی پہ عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت کریمہ یا تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں
نازل ہوئی جو معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں، یا پھر یہ آیت کریمہ جو ہے یہ قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں تھے اور انہوں نے وہاں اپنے بت نصب کر کے بتوں پر شتر مرغ کے انڈے رکھے ہوئے تھے اور ان کے کانوں میں بالیاں پہنائی ہوئی تھی اور وہ ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتوں کو پوجنے سے منع فرمایا، ان اہل قریش کو بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بت جو ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو قریش والوں نے کہا، ہم تو ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے کافروں کو منع کیا بتوں کو پوجنے سے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم سے قسم لے لو، ہم ان بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس لیے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کافروں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ یہ بت تمہیں رب کے قریب نہیں کرتے، یہ بت تمہیں رب کے قریب نہیں کرتے۔ رب کے قریب کرنے والی جو ذات ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس کے ساتھ جڑو گے تو رب کے قریب ہو جاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے تو تم رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ وہ صرف رب نے ایک ہی ذات پیدا فرمائی ہے، وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ جب تم اس ذات کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اس ذات کے قریب ہو جاؤ گے، اس ذات کی پیروی کرنے لگو گے تو رب تمہیں اپنا محبوب بندہ ہوگا، اور کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ جناب دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ بتوں کے پوجنے سے، بتوں کو نبی کریم علیہ السلام نے پوجنے سے منع فرمایا کہ بت جو ہے یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کرتے، تو لہذا درباروں پر جا کر دربار والوں سے مانگنا یا یہ کہنا کہ یہ دربار والے ہمیں اللہ سے ڈراتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا۔ تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے، یہ جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے یہ بتوں کا بیان کیا گیا ہے، مردوں کا نہیں بیان کیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بت اور ہیں، قبروں میں دفن جو ہیں وہ اور ہیں، کیونکہ بت کے اندر جان نہیں ہے، بت کے اندر جان نہ تھی نہ ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے، مگر جو قبر کے اندر ہے وہ جب زمین کے اوپر تھا وہ تب بھی زندہ تھا اور جب قبر میں چلا گیا وہ تب بھی زندہ ہے۔ موت تو جب آتی ہے تو وہ مار نہیں دیتی، وہ مردہ نہیں کر دیتی، وہ تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا قبر والوں کے پاس جا کر ان سے مانگنا یا ان کے وسیلہ سے دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور باقاعدہ اس کا قرآن و حدیث سے استدلال ہے، ثابت ہے کہ قبر والوں کے پاس جا کر دعا کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب آپ کی اتباع کریں، آپ کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کے ساتھ مل جائیں، آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے تو اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو لہذا ہم اگر
ان اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اولیاء کرام سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ تو جو زیادہ محبت کرنے والا آتا ہے اس کی زیادہ بات مانی جاتی ہے، تو یہ زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے صدقہ سے، ان کے وسیلے سے ان کو سفارشی بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور رب ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے کہا کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے قریب یہ بت اور بتوں کی محبت نہیں کرتی، اللہ کے قریب کرنے والی جو ذات ہے، جو چیز ہے، وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہے، وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی عقیدت ہے، آپ کی نقش قدم پر چلنا ہے، آپ کی اتباع ہے کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، یعنی میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تم اس کی حجت ہو، اور بتوں کی بجائے میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تم میری تعظیم کرو۔ یعنی اس آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے جو فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ماتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں اس پر تمہیں اللہ کے لیے حجت ہوں، اس پر تم گواہ ہو جاؤ، اور میں ان بتوں کی نسبت زیادہ حقدار ہوں کہ تم میری تعظیم کرو اور میری پیروی کرو۔ اللہ الحمدللہ، تو پتہ چلا کہ رب کی ذات تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ صرف مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محبت والا محبت یہ بے اختیار چیز، محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ہر کسی کو کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہو جاتی ہے، ہر کسی کو کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہو جاتی ہے۔ اب ہر انسان کی محبت کا معیار اپنا، ہر انسان کی محبت کا معیار اپنا اپنا ہے۔ کسی کو جناب محبت دولت سے ہو جاتی ہے، اس کو دولت کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، وہ دولت کی محبت میں انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ دولت کی محبت میں جناب حلال کو حلال، حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا، اس کی دولت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میرے پاس ہر وقت دولت آنی چاہیے۔ کسی کو کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے، وہ جناب ہر وقت اس انسان کے خیالوں میں گم رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو کسی جانور سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا واقعی لوگوں کو جانور جناب کتے بلیاں پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ان کو محبت جانوروں سے ہوتی ہے۔ کسی کو محبت جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور اچھی محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جو محبت کے لائق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے محبت کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں کہ محبوب حاضر ہو یا غائب ہو، یعنی جس سے محبت ہوتی ہے وہ سامنے ہو یا پھر پردے پیچھے ہو، وہ قریب ہو یا پھر دور ہو۔ محبوب کو جو ہے وہ محب کی محبت تقاضا یہ کرتی ہے
کہ ہر موقع پر ہر بات میں اپنے محبوب کی جو ہے وہ اتباع کی جائے. ہر بات میں ہر ذات میں اس کو اپنا محبوب ہی نظر آئے. مثلا اگر کسی کو محبت ہو جائے نبی کریم علیہ السلام سے، ایک ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، الحمدللہ یہ اہل سنت کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام سے ان کی محبت کرتے ہیں. اب وہ محبت ہماری کس حد تک ہے کہ ہمیں محبوب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا ذکر سننے کی عادت نہیں آتی. اور جس کو سچی محبت ہو جاتی ہے نا، وہ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کا ذکر سنتا اور سناتا رہتا ہے. وہ جہاں بھی بیٹھے گا اس کو یہی آرزو ہوگی، اس کی یہی تمنا ہوگی کہ یار یہ میرے سامنے مدینے والے کا ذکر کرے، میرے سامنے بیٹھ کر یا تو مدینے والے کی باتیں سنے یا پھر سنائے. تو یہ محبت ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کر لیتا ہے تو یا تو پھر اس ذات کو اپنے اندر اتار لیتا ہے یا اس کے اندر اس ذات کے اندر اتر جاتا ہے. یہ محبت کا کمال درجہ ہے. دل محبوب کی طلب میں سفر کرتا رہتا ہے. دل جو ہے وہ محبوب کی طلب میں سفر کرتا رہتا ہے کہ کب میرا محبوب سے میری ملاقات ہو جائے، کب میری محبوب سے ملاقات ہو جائے، کب مجھے محبوب کا دیدار ہو جائے، کب مجھے محبوب کے جو ہے وہ قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے. دل اس بات کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے. اور زبان ذکر محبوب سے تر رہتی ہے. زبان جو ہے وہ محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہے. وہ جس سے بھی محبت کرتا ہو، محبت جس سے کرتا ہو، وہ ہر وقت اسی کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا میں اس کا ذکر کرتا رہوں، میں اس کی باتیں کرتا رہوں اور سنتا رہوں. اور کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرتا ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. جیسا کہ یہ کچھ 2-4 دن سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹیوں کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، سیاسی پارٹیوں کا اختلاف چل رہا ہے. تو جس بندے کا جس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ ہر وقت اسی پارٹی کے بارے میں سوچو بچاروں گفتگو کرتا نظر آئے گا. نہیں یار میرا لیڈر یہ تو میرا لیڈر یوں ہے تو یہ یوں ہے تو وہ یوں ہے، یہی باتیں کرتے نظر آئے گا. مگر جس کو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت ہے، جس کو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، وہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہی نظر آئے گا. اور ہمیں محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. اور یہ محبت جو ہے یہی کامیاب ترین محبت ہے. یہی محبت ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محبت میں آ کر یہ زمین اور آسمان کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، اسی محبت میں آ کے اللہ کو جب اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہو گئی، اپنے محبوب کے ساتھ رب نے محبت کر لی، پھر اپنے محبوب کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی شان دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا نا کہ آدم اگر میں نے اس ذات کو بنانا میرا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اگر اس ذات کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت میں یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج بنائے، جنت بنائی، جہنم بنائی. ہر چیز جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ الف لام سے لے کر الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک، یقین کرے قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے
کے دیکھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے پورے کا پورا قرآن کے اندر اپنے محبوب کی محبت ہی سکھائی ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو۔ قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، رب فرماتا ہے میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے مگر کہ کافر، اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم یہ کہو کہ جناب اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایسے لوگ لا یحب الکافرین، اللہ جو ہے پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ خالی اللہ اللہ کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، خالی اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ رب فرماتا ہے میری بھی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو، میری بھی اطاعت کرو اور میری اطاعت کے ساتھ میرے محبوب کی جب اطاعت کر لو گے پھر میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر تمہیں میں ایسی منزلیں عطا فرماؤں گا، ایسی شان عطا فرماؤں گا کہ لوگ جھک جھک کر تمہیں سلام کریں گے۔ جب تم اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دو پھر لوگ جھک جھک کر تمہیں سلام کیا کریں گے، پھر لوگ جھک جھک کر تمہارا ادب کریں گے۔ آج ہم داتا جوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جاتے ہیں تو جھک کر سلام کرتے ہیں، اس کی وجہ حکمت کیا ہے؟ کلمہ ہم نے داتا رحمۃ اللہ تعالی کا نہیں پڑھا، مگر وہاں جاتے ہیں تو جا کر جھک کر سلام کرتے ہیں۔ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر یہاں سے اتنی دور سفر کر کے جاتے ہیں مزار پر حاضری دینے کے لیے، اور وہاں جا کر جھک کر سلام کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ نے ساری دنیا پر ان کی عظمت کو بلند کر دیا، اللہ نے ان کی عزت کو بڑھا دیا۔ کس کے صدقے؟ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے صدقے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام قادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے جو ابھی میں نے پڑھی کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکر کرتا آیت کریمہ میں جو اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو۔ جب یہ پہلے والی آیت نازل ہوئی تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے دیا۔ یعنی کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت ہمیں سنائی ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، تو انہوں نے کہا کہ جناب میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کافروں نے، منافقوں نے یہ اعتراض کیا۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ جو ہے وہ نازل فرما دی۔ رب نے فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے فرما بردار ہو جاؤ اور میرے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ۔ جب تم میرے اور میرے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ گے پھر اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اور محبت کرے گا تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کو رب معاف فرما دے گا، پھر سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور آقا
علیہ السلام نے ہمیں جب اللہ کی اطاعت کرنے کا، اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، تو جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنے محبوب کی محبت کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ سے محبت کرو اس کے محبوب کے وسیلے سے، تو اللہ اپنے محبوب کی محبت کو تمہارے دلوں میں بڑھاتا چلا جائے گا، اور تم اللہ کے محبوب کی محبت کو دل میں بڑھاتے جاؤ، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے جاؤ، تو اللہ کی محبت تمہارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی ایک ذات کو پکڑو گے دوسری ذات کو تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ سنبھالتی چلی جائے گی، ایک ذات سے تم پھیرو گے تو اس دوسری ذات سے خود بخود دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اگر تم کہو کہ صرف اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرنے سے اللہ مل جائے گا، تو یہ تمہاری بات جو ہے یہ بالکل جھوٹی ہے، تم اپنی بات کے اندر سچے ہی نہیں ہو، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے وسیلے کے بغیر ملتا ہی نہیں، میں اپنے محبوب کے وسیلے کے بغیر دیتا بھی نہیں ہوں، اور اپنی محبت بھی اس بندے کو نہیں دیتا جو میرے محبوب کے وسیلے کے بغیر میرے پاس آئے گا۔ ہاں، جو میرے محبوب کے در سے ہو کر آئے گا، جو میرے محبوب کے در سے ہو کر میرے پاس آئے گا، اسے میں دو جہاں کی نعمتیں عطا کروں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو یہ بات یاد رکھا کریں، قرآن پاک اس بات پر غور کیا کریں، جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کا خاص ذکر کیا نا، جہاں پر اپنے محبوب کی خاص بات کرنی ہو، وہاں اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو متوجہ کرتا ہے، وہاں سارے لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا، وہاں صرف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکارتا ہے۔ جیسے یہاں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو تم میں حکمت والا ہے، یعنی اس رسول کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان حکمت اور حکومت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار آیات کے اندر اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت کو جو ہے وہ ترجیح دی، یعنی جو محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز فرض کی ہے، اب نماز اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے، اب یہ کہیں نہیں فرمایا اللہ نے کہ ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھو، عصر کی کتنی پڑھو، مغرب کی کتنی پڑھو، عشاء کی کتنی پڑھو، فجر کی کتنی پڑھو، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ تم فجر کے 2 فرض پڑھو، ظہر کے 4 فرض پڑھو، عصر کے 4 فرض پڑھو، مغرب کے 3 فرض پڑھو، عشاء کے 4 فرض پڑھو، تم اس طرح نماز ادا کرو میرے کہنے کے مطابق، اب تمہیں اپنا فرما بردار بنا، یعنی فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے، اطاعت خدا کی ہو رہی ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مشکلیں آسان ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تو پھر اللہ کے محبوب سے محبت کرنی ہوگی، اور اللہ کے محبوب سے محبت کیسے ہوگی؟ وہ پہلی آیت کے اندر آپ نے سنا کہ فَاتَّبِعُونِی، پھر آقا علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، جس طرح آقا علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے پھر ہم اللہ اس کے رسول کے اطاعت گزار بندے بنیں گے، ورنہ جس طرح آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں زندگی گزار رہا ہے، اپنے اپنے ذہن کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلا ہوا ہے، یہی کہتا ہے بندہ نظر آتا ہے یار میری زندگی میں جیسے مرضی گزاروں، میری زندگی ہے میں جیسے مرضی گزاروں۔ نا نا نا، مسلمان کی زندگی جو ہے
مسلمان کی جان جو ہے، مسلمان کا مال جو ہے، یہ اللہ کے محبوب کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں جو ہمارے پاس ہماری جانیں ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، اسی طرح زندگی گزارنی پڑے گی جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ میری زندگی جیسے مرضی گزاروں، کیوں بھائی تمہاری زندگی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو رب کی عطا کی ہوئی یہ زندگی، وہ جب چاہے تمہاری زندگی تم سے لے، اپنی مال کو واپس لے لے، پھر کیا کرو گے؟ موت کے اوپر کسی کا اختیار ہے کسی کا اختیار؟ موت کے اوپر کسی کا بھی اختیار نہیں ہے، پھر کیوں کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جیسے مرضی گزاروں گا؟ جب مسلمان ہو گئے ہیں، جب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر یہ ذہن سے نکال دیں کہ میری زندگی میں جیسے مرضی گزاروں، نا، یہ میری زندگی جو ہے یہ اللہ کے احکامات کی پابند ہے، اللہ کے محبوب کی شریعت کی پابند ہے، اللہ کے احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے محبوب کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، پھر زندگی صحیح معنوں میں گزارنے کا مزہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے گزارتے رہتے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام لازم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب میری زندگی ہے میں حلال کروں حرام کو تمہیں کیا، نا، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام سمجھنا پڑے گا، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حلال طریقے سے کھانا پڑے گا، یہ اصول ہے۔ آپ غور کر لیں، پاکستان ہے یا پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک کے اندر آپ جاتے ہیں، کسی بھی ملک میں جا کر آپ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس ملک کے جو رولز ہیں اس کے خلاف چل سکتے ہیں؟ اس ملک کے رول کے خلاف کیا چل سکتے ہیں؟ مطلب سعودیہ جاتا ہے اور سعودیہ جا کے کہے کہ میں اپنی مرضی سے جیسے مرضی جہاں مرضی بیٹھوں، میری مرضی، ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں۔ آپ امریکہ جائیں، یوکے جائیں، جہاں بھی جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں جا کر اس ملک کے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے آپ کو اپنا گزارا کرنا پڑے گا، وہاں کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر حدود سے باہر کراس کرو گے تو چلان کر دیا جائے گا، مجرم ہو جاؤ گے۔ تو ایک دنیا کے ملک جو ہے، دنیا کا ایک خطہ جو ہے، جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اس سے جب باہر جاؤ گے تو چلان ہو جائے گا۔ تو جو رب اور اس کے رسول کے قوانین بنائے ہوئے ہیں، جب اس سے باہر جاؤ گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ جب ان قوانین کے دائرے سے باہر نکلو گے تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو آج کل ہمارا ہو رہا ہے، وہی حال ہوگا، پھر پریشانیاں، مصیبتیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم کرنا۔ تو لہذا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو معاذ اللہ گناہوں سے باز نہیں آتے، اس مہینے میں بھی فلمیں ڈرامے دیکھنے سے باز نہیں آتے، جھوٹ سے باز نہیں آتے، دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، اس مہینے میں بھی لوگ جو ہے وہ سرعام گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اس مہینے کا جو صرف ادب کرتا ہے نا، ادب کرتا ہے، اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ ایک یہودی نے اپنے بچے کو اس وجہ سے تھپڑ مارا کہ اس کا بچہ بازار کے اندر کھانا کھا رہا تھا، کوئی چیز کھا رہا تھا، تو اس یہودی نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، وہ باہر کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو تم بازار میں کھا رہے ہو۔ اس نے اس وجہ سے تھپڑ مارا، رات کو جب گھر جا کے سویا تو اس کی قسمت جو ہے وہ لڑائی لے کر جاگ اٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہودی کو جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اگر یہودی اس مہینے کا ادب و احترام کرے اس کو رب کا انعام مل سکتا ہے، تو جو مسلمان اس کا ادب کرے گا اس کو کتنا انعام ملے گا۔ تو لہذا اگر کسی کو بامر مجبوری آپ روزہ نہیں رکھ پاتے تو کم از کم اس مہینے کی تعظیم کے لیے سے بازاروں میں کھائے پیے بھی نہ، یہ فلمیں ڈرامے تو ادارہ نہ دیتا، اس مہینے کی تعظیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں
جو میرے رب نے میرے سوا کسی نبی کو نہیں دی۔ دو چیزیں ایسی ہیں میرے سوا کسی نبی کو نہیں دی، ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور دوسرا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ تو جو ایسا قیمتی تحفہ ہو جو اپنے محبوب کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، تو اس تحفے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔